الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ یہاں پہ مصنف اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فقط جو وجود ہوتا ہے وہ مادی ہوتا ہے، غیر مادی نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی، تو ان کو سائنس کی مدد سے کچھ جواب دے رہے ہیں۔ پہلا جو انہوں نے موضوع بنایا تھا کہ آپ اگر اس چیز کے اوپر روشنی ڈال سکیں، سائنسدانوں کو کہا کہ جو چیزوں کے ہم مختلف تصورات ہوتے ہیں تو وہ ذہن میں جا کے اور نیورون میں جا کے کیسے وہ مادی شکل لیتے ہیں اور کس طرح سے کیسے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ مصنف کے مطابق کہنے کا یہ ہے کہ سائنسدانوں کے پاس ابھی تک اس کا کوئی پکا جواب نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ بات کر سکیں کہ واقعی جو آپ کی یادیں تھیں وہ اس طرح کی میموری کے طور پہ سیو ہوئیں اور یہ اس کی جو ہے وہ لینگویج بنی اور یہ اس کے کوڈ بنے اور یہ کیا اس کی ایک مادی اور فزیکل، مادی یا فزیکل کیا اس کی ایک شیپ بنی۔ اس طرح کا جواب نہیں ہے۔ جب اس طرح کا جواب نہیں ہے تو مصنف کیا کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان یادوں کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے اور یہ جو فقط ہے وہ آلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آلہ کیا بنتا ہے؟ اگر خراب ہو جائے تو بعض کا وہ چیز کام نہیں کر پاتی۔ جو روح نے کام کرنا تھا معلومات کو یاد کرنے کا اور اس کو اپنے اوپر لے کر آنے کا، تو وہ آلہ چونکہ خراب ہو گیا، تو آلہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کی ساری یادیں جو ہیں وہ اسی آلے کے اندر تھیں اور آلہ ختم تو یادیں بھی ختم نہیں۔ یادیں ہیں، اگر وہی آلہ ریپلیس ہو جائے، جس طریقے سے سائنس اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ ایک بندے کا گردہ چینج کر دے، اس کا دل چینج کر دے، اگر کل اس بات کے اوپر بھی سائنس کے پاس قدرت آ جاتی ہے، میڈیکل ترقی کر جاتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ ریپلیس کر دے۔ ایک بندے کا دماغ خراب ہو گیا، دماغ خراب نہیں ہوا، ڈیمیج ہو گیا، آپ کیونکہ جو برین ہے اس کا وہ ڈیمیج ہو گیا، تو ڈیمیج برین میں جو نیورون اس کے ختم ہو گئے تھے، تو نیورون کو وہ کیا کرے، نہیں بنا دے، وہ سائنس خود بنا دے اس کی جگہ پہ۔ تو نیورون جب نئے بنائی گئے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پہلی بار یاد اس کی واپس نہیں آئے کہ نہیں، وہ آلہ اس کا کام کرنے لگ جائے گا اور جو روح کے پاس یادیں تھیں اب وہ دوبارہ سے کیا ہے اس کو آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو نقطہ یہاں پہ مثلا لکھا کہ تجرد صور الادراکیت ذہنیہ عن الاثار المادیہ، کہ جو صور ادراکیہ ذہنی ہیں، کہ جو ذہن میں تصویریں بن رہی ہیں، خیالات بن رہے ہیں، وہ مادی آثار سے خالی ہیں، یعنی ان کا کوئی مادی اثر ہوتے ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک نہ کوئی مادی اثر ہوتا ہے، یا اس کی لائٹ ہوتی ہے، یا اس کی توانائی ہوتی ہے، یا روشنی ہوتی ہے، جس طرح آپ چپ میں کہہ رہے تھے کہ اس کی کیا برقی آلات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک بجلی چلتی ہے فرض کریں۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ جو ذہنی ہمارے خیالات ہوتے ہیں اس کے تو کوئی مادی آثار ہوتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس کی وہ دلیل کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ الموجود المادی لہو وزن و جہات و اجزاء و ثلاثۃ ابعاد، کہ وجود مادی کا کیا ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، جہت ہوتی ہے، اور اس کے باقاعدہ پارٹ بنتے ہیں، اجزاء بنتے ہیں، اور اس کے کیا ہے طول، عرض اور گہرائی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جبکہ جو ذہنی تخیل ہوتا ہے فی حین ان صورت ذہنیہ لا تتصف بأی من هذه الخصوصیات المخصوصہ، جو ذہنی تصور ہے اس کا نہ آپ وزن بتا سکتے ہیں، نہ اس کا طول عرض بتا سکتے ہیں، نہ اس کا یہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی یہ زیادہ ہو گیا اور میموری کارڈ آپ کا فل ہونے جا رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز اس کی نہیں ہوتی۔ چونکہ اس کی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو لہٰذا اس کو آپ مادہ کے ذریعے سے نہیں جوڑ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز پھر میموری کارڈ کی طرح اور نیورون جو ہے مادہ ہے اس کے اندر یہ چیز جاتی ہوگی، نہیں، پھر یہ چیز چونکہ غیر مادی ہے لہٰذا اس کے اندر کیا یہ نہیں جائے گی۔ اس کا کام آلے کا ہوگا کہ وہ جو ہماری معلومات ہیں اس کو دوبارہ چلانا اور آگے چیزوں کو لے کر جانا، جیسے آنکھوں کا کام آلے کا ہے، تو آلے کی ایک حیثیت رکھتی ہیں، نہ کہ ساری کی ساری جو معلومات ہیں وہ مادی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر جاتی ہیں۔ بہرحال یہ مصنف کی باتیں اور اس کے اوپر سائنسی ریسرچ ہونی چاہیے، اور ہم اس کو آخری نہیں کہہ رہے کہ یہ چیز فائنل ہے، تو اس کی کیا ہے مزید سرچ آپ لوگ بھی کریں، مزید رابطہ کریں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ ان چیزوں کو کیا بہتر بتا سکتے ہیں۔ خصوصاً آپ اس چیز کو وہاں پہ بحث کریں، آپ میڈیکل کا کوئی اچھا آپ کو ملے ڈاکٹر وغیرہ یا اسٹوڈنٹ، تو آپ اس سے یہ بحث کریں کہ انسان کے اگر جو عقل ہے، برین ہے، اس سے اگر ریپلیسمنٹ کیا جائے تو اس کے ریپلیسمنٹ کرنے سے کیا انسان بدل جائے گا یا نہیں بدلے گا۔ ٹھیک ہے، زید ہے اور ادھر بکر ہے، تو زید کا جس طریقے سے ہم دل جو ہے وہ اتار کے بکر کے دل کی جگہ پہ لگا دیں، اور بکر کا جو دل ہے وہ اتار کے زید کی جگہ پہ لگا دیں، تو زید زید رہے گا، بکر بکری رہے گا۔ آنکھوں میں ایسے ہے، گردے میں ایسے ہے، تو کیا برین میں یہ قانون چلے گا کہ برین کی اگر ریپلیسمنٹ کریں؟
تو اگر وہ میڈیکل تھیوری میں آپ کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ نہیں وہ بندہ چینج نہیں ہوگا، زید کے برین کے اندر وہ کون سا برین آ جائے، بکر والا برین آ جائے، تو اب نہ زید کی معلومات میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ بندہ چینج ہوگا، نہ اسے یہ محسوس ہوگا کہ میں جو ہے وہ بکر بن گیا ہوں۔ اگر اس طرح کوئی چیز محسوس اسے نہیں ہوتی تو پھر کیا ثابت ہو جائے گا، پھر مصنف والی بات ثابت ہو جائے گی۔ اس برین کی حیثیت ایک آلے کی حیثیت تھی، بس یہ پورے انسان کو جو ہے وہ وجود نہیں رکھتا تھا کہ آپ کہیں کہ برین کیا ہے، انسان ہے، یہ انسان نہیں تھا، انسان پھر کوئی اور چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا بن جائیں گی، ٹولز بن جائیں گے اور آلہ کیا بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ سرچ بھی کریں، مزید معلومات بھی لیں، پھر مجھ سے شیئر کریں کہ میڈیکل کی جدید دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ برین کی ریپلیسمنٹ سے کیا جو پرسن ہے، پرسنالٹی ہے، اس کے اندر چینج آتی ہے یا چینج نہیں آتی۔ اچھا، تیسرا نقطہ جو مصنف یہ کہتے ہیں کہ جو صورت مجردہ ہوتی ہے تب کا مرتسمۃً فی الذہن دون ان تتغیر او تزول، کہ وہ ذہن کے اندر باقی رہتی ہے اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کا تغیر یا کسی قسم کا زوال نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو مصنف کا نظریہ ہے یہ سائنس کے پرانے نظریے کے اوپر کیا ہے اعتماد کیے ہوئے ہے، کیونکہ مصنف یہی مثال دیں گے کہ بھئی چھوٹا جب بچہ تھا تو اس کے ذہن میں معلومات تھیں، اب جب 8-10 سال بعد ہے تو وہی معلومات اس کو یاد ہیں، ساری کی ساری باتیں۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ ساری چیز کس کے اندر سیو تھی، مادہ کے اندر سیو تھی، تو مادہ تو سارا چینج ہو چکا 8-10 سال کے اندر اندر، حتیٰ کہ پرانے نظریے کے مطابق جو نیوران ہے وہ بھی چینج ہو چکے۔ تو جب مادہ ہی چینج ہو گیا، یو ایس بی ہارڈ ڈسک ساری اپنی چیز بدل دی، تو وہ پھر معلومات کیسے باقی رہیں گے؟ تو جب مادہ چینج ہو رہا ہے تو پرانی معلومات بھی کیا ہے ڈیلیٹ ہونی چاہیے، اڑنی چاہیے، لیکن وہ معلومات نہیں اڑتی، وہ باقی رہتی ہیں۔ یعنی بچے کو جس طریقے سے پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ فلاں دکان ہوتی تھی ہمارے، وہاں سے کیا ہے مجھے چاکلیٹ ملتی تھی، تو بڑے ہو کر وہ یہی کہے گا کہ مجھے بچپن میں بڑا کیا شوق تھا اس دکان پہ جانے کا، تو وہاں سے ہم پتنگیں لیتے تھے، وہ یادیں اس کی محفوظ ہوں گی۔ تو اگر سائنس کے اس نظریے کو مانے کہ مادہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ٹوٹی طور پہ، تو پھر یہ معلومات اس کی ختم ہو جانی چاہیے تھی، مادہ کے ختم ہونے سے یہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کی یہ معلومات کیا ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس معلومات کا تعلق کس سے ہے، روح سے ہے اور اس مادہ سے نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا نظریہ ہو گیا، لہٰذا اس کے اوپر ہم کیا بحث نہیں کرتے، اور سائنس اس کا جواب دے لے گی کہ وہ معلومات جو ہیں وہ نیوران کے اندر تھی، نیوران تو چینج ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، سارے کے ساری کی ساری بحث پھر اسی پہلے نقطے پہ آئے گی کہ اگر معلومات نیوران کے اندر ہیں تو وہ آپ ہمیں دکھائیں کہ اس کے کیا کوڈک بنے، اس کی کیا چیز بنی، کیا مادی چیز بنی۔ اگر وہ نہیں دکھا سکتے، ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا نظریہ باقی رہے گا کہ جو انسان کے احساسات اور جذبات ہیں یہ غیر مادی ہیں، یہ مادی نہیں ہوتے۔ اچھا، آگے جو مصنف نے ایک تیسرا عنوان باندھا الادراکات المیتافیزیقیہ، کہ انسان کے پاس کچھ ایسے علم آگے ہیں کہ جن کا جو تعلق ہے وہ فزیکل سے نہیں ہے، میٹا فزیکل ہیں، یعنی مجرد ہیں۔ اس کے اندر مصنف جو ہے وہ کچھ ایسے واقعات جو اسی جدید دور کے اندر ہو رہے ہیں ان کو کیا ذکر کریں گے۔ ان میں سے جو پہلا نقطہ ہے ارتباط التخاطر جسے کہتے ہیں۔ ارتباط التخاطر کا جو انگلش لفظ ہے ٹیلی پیتھی جسے کہتے ہیں۔ ارتباط التخاطر میں کیا ہوتا ہے کہ دو بندے آپس میں جو معلومات ہیں ان کا تبادلہ کرتے ہیں، لیکن بغیر بولے اور بغیر اشارہ کیے، اور بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، دور دراز ہیں۔ مثلا یہ بندہ کیا کرے گا، اپنی ذہنی پاور کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے جو دور دراز علاقے میں بندہ بیٹھا ہے اس کے ذہن میں ایک خیال ایجاد کرے گا، اور وہ جو خیال ہے وہ بندہ پھر کیا ہے وہ کہنا شروع کر دے گا یا وہ صفحے پہ کیا لکھنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو آپ نے بات کر دی، یعنی میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بات کرو مجھ سے، ٹھیک ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے یہ بندہ یہ بات کرے، یہ بات کرے، اس بندے نے کیا وہی بات کر دی، چلیں یہ تو ایک تکا لگ گیا، اتفاق ہو گیا۔ لیکن مصنف کے کہنے کے مطابق کیا ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ایسے واقعات اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس میں واقعاً جو ہے وہ ذہن پڑھا گیا اور اگلے بندے کا ذہن پڑھ کے اس کے اندر وحی کی طرح اور الہام کی طرح کیا چیزیں ڈالی گئیں، اور کسی گیجٹ وغیرہ کا، موبائل کا اور بلوٹوتھ کا، وائی فائی کا بھی سہارا نہیں لیا گیا۔ تو یہ ساری چیز مصنف کہتے ہیں اس کی تفسیر ابھی تک سائنس نہیں کر پا رہی۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس نہ اس کو رد کرنے کے کوئی ثبوت ہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور نہ ہی کیا ہے ہمارے پاس کوئی مادی ثبوت ہیں کہ ہم اسے قبول کر لیں۔
وہ دونوں چیزوں کی طرف نہیں ہے، کیونکہ وہ کس پہلو کے مطابق دیکھ رہی ہے؟ مادے کے طور پہ دیکھ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، محسوس ہوگا، فزیکل میں ہم اس کو دیکھیں گے یا مادے میں دیکھیں گے تو تب ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو چونکہ یہ چیزیں فزیکل اور مادی دونوں نہیں ہیں، تو لہٰذا سائنس جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اس کو ماننے کا۔ لیکن یہ چیز حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہوں، دو نمبری کر رہے ہیں۔ یعنی پیر وغیرہ ہو گئے اور باقی اس طرح کے جو افراد ہو جاتے ہیں، یہ دو نمبریاں کرتے ہیں، لیکن یہ جو اس طرح کی مثالیں ہیں ٹیلی پیتھی کے، اس میں انسان نے بڑے بڑے نام بھی کیا ذکر کیے ہیں، یورپ کے لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں کہ جن کے واقع میں اس طرح کے دعوے ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہے کوئی ان کو شک نہیں ہے کہ اس طرح کی معلومات انہوں نے جو ہے وہ چینج کی ہیں، یعنی ٹیلی پیتھی کو انہوں نے سہارا لی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع ہے، مصنف کہتے ہیں یہ بھی ایک موضوع آ گیا، اب اس کے بارے میں سائنس کیا جواب دے گی، تو یہ بھی ہماری تائید میں جائے گا۔ تو آپ اس بارے میں بھی سرچ کریں کہ کیا ٹیلی پیتھی کا اور انسان اپنی افکار دوسرے ذہن کے افکار میں منتقل کرے، کیا اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز مصنف نے یہاں پہ کہی کہ سچے خواب، تو سچے خوابوں کے واقعات تو جو ہے وہ ہر معاشرے میں کیا موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے دوست جو ہے وہ مرحوم ہو گئے سید سفیر سجاد مرحوم، انہوں نے ایک دفعہ یہی بات بتائی کہ مجھے جو ہے وہ خواب آیا کہ جو ہے نا یہی جو میرا دوست ہے میرے جو ہے نا وہ مالش کر رہے، سر میں تیل لگا رہے، اور تیل کرتے ہوئے اس نے یہ جملہ کہا کہ مالش کرتے ہوئے تو میں اچھی لگتی ہیں، یعنی اس طرح کا پنجابی جملہ تھا کہ مالش کرتے ہوئے تو میں اچھی لگتی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے سارا یہ کیا منظر دیکھا، صبح ہوئی یعنی جمعے کا دن تھا، جمعے میں وہ بال شال کاٹتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اسی طالب علم نے کیا اس کے سر کی مالش کی، اور مالش کرتے اس نے وہی جملہ کہا جو اس نے خواب میں سنا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ بالکل میرا خواب کیا ہو گیا، ایکوریٹ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک شور دوست سے، ان کا پھر نام نہیں لیتا، صاحب کے نام آ جائیں گے، مرحوم جو کہ اس وقت نام لے، وہ بھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کیا ہے، ان کے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے جو خوابوں میں یہ چیزیں مجھے لکھی ہوئی ملتی ہیں تو میں پھر اس کو دوبارہ کیا اتار دیتا ہوں، یعنی ٹوٹلی طور پہ وہ لکھی ہوئی جو چیز ملی، میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کی چیز مل جائے، وہ مجھے مل جاتی ہے، اور اس کے ان کے واقعات ہیں اس طرح کے۔ تو بہرحال مصنف اس چیز کی کلی لیتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں اس بندے کو جو مستقبل کے واقعات ہیں، فیوچر کے جو واقعات ہیں، بالکل ایکوریٹ طور پہ معلوم ہوئے تھے خواب کے ذریعے سے، اور پھر وہی کیا ہے واقعہ اسی طرح کا ہو بھی گیا۔ اب سائنس جو ہے اس کی چیز کی کیا تفصیل بیان کرے گی؟ سائنس تو فقط مادے کے اوپر کھڑی ہے نا، وہ تو کیا کہے گی کہ یہ معلومات آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ڈالی گئی ہیں، کوئی بلوٹوتھ لگا ہے، کوئی وائی فائی لگا ہے، تو اس طرح کے چکر کرے گی، اس طرح کے چکر تو ہے نہیں۔ تو یہ ساری پھر سلسلہ کدھر جائے گا؟ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، روح کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، روح کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ابھی شیخ ہادی علی غازی اپنے درس خارج میں ایک واقعہ جو ہے وہ سنا رہے تھے کہ شیخ بزرگ تہرانی، ان کے در مقبرہ بھی ہے، الذریعہ انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک شیخ تھے، اس کا نام شیخ خضر نام ہے، سید سستانی میں ان کی بڑی تعریف کی ہے، مدح کی ہے، فقیہ تھے۔ اچھا، وہ اس زمانے میں کیا مشکل ہوتی تھی؟ کتابوں کی مشکل ہوتی تھی، یعنی کتابیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ درسی کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی، پھر جو ہے وہ اس کی شرح ہوگی یا دیگر کتابیں ہوگی، وہ ڈھونڈنا تلاش کرنا یہ اور بڑی مشکل ہوتی تھی، اور پیسے وغیرہ کی قلت ہے، فقر ہے، تو وہ جو ہے نا اس شیخ سے جا کے جو ہے وہ کتاب لیا کرتے تھے، یعنی شیخ خضر ایک دوسرے شیخ سے جا کے کتاب لیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، تو وہ کتاب لینے گئے، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ابھی تو میں جلدی آ گئی ہوں، ہو سکتا ہے سو رہے ہوں، یہ دوپہر کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، تو ابھی تک نہ جاگے ہوں۔ تو میں جو ہے وہ جو ان کا ایک اور ساتھی تھا وہ فوت ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں میں ان کی قبر پہ بیٹھ جاتا ہوں، کچھ سورہ یاسین وغیرہ پڑھ لیتا ہوں، تو پھر میں پڑھ کے جو ہے وہ چلا جاؤں گا۔ تو وہ اس کی قبر پہ بیٹھنا شروع ہو گئے، سورہ یاسین وغیرہ پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اور 15-20 منٹ ادھر گزارے انہوں نے۔ اس کے بعد وہ کیا ہے اسی کے گھر پہ گئے، تو جیسے دستک دی تو وہ دروازہ جو ہے وہ نہیں کھلا اس نے، تو دوسرے وہ دستک دی تو وہ بندہ آیا باہر، اور جو کتاب اس سے چاہیے تھی وہی کتاب لے کے اس کے سامنے جو ہے پیش کر دی۔ تو یہ حیران ہو گیا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے یہ والی شرح یا یہ والی کتاب چاہیے تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں سو رہا تھا، تو وہ شیخ جو قبر میں دفن تھا وہ میرے خواب میں آیا، اور اس نے کہا کہ ابھی کچھ دیر بعد یہ والا جو شیخ خضر آپ کے گھر پہ آئیں گے، اور اس سے فلاں کتاب ضرورت ہے، تو آپ جب اٹھیں تو وہ کتاب ڈھونڈ کے رکھیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں اٹھا اور فوراً وہ کتاب میں ڈھونڈنے لگ گیا، ابھی ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ دروازے پہ کیا ہوئی، دستک ہوئی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ سچا ہے، یہ
سند بھی انہوں نے بیان کی کہ شیخ بزرگ کہہ رہے ہیں فلاں سے نقل کیا، فلاں نے فلاں سے نقل کیا. تو یعنی رؤیا صادقہ جو ہے وہ سچے خواب جو ہیں وہ ایک حقیقت ہے، کسی نہ کسی کی زندگی میں کیا یہ چیزیں موجود ہیں. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ماننا ہے کہ روح کے ساتھ یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اور روح جو ہے وہ جسم سے جب آزاد ہوتی ہے وہ کہیں بھی سفر کر کے جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتے، وہ معلومات بھی لے سکتی ہے. اور جو پرانے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں کیونکہ وہ بھی ارواح کی شکل میں زندہ ہیں، ان کے ارتباط بھی ہم سے بن سکتا ہے. تو لہٰذا رؤیا صادقہ ایک حقیقت ہے، اور رؤیا صادقہ ان سچے خوابوں کی حقیقت جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ واضح نہیں کر سکتی. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے پاس نہ اس کو قبول کرنے کے کوئی ثبوت ہیں، نہ اسے کیا رد کرنے کے کوئی ثبوت ہیں، لہٰذا ہم تو کیا درمیان میں کیا ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک تیسرا عنوان مصنف نے باندھا کہ جس میں سائنس کی تفسیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اگر روح کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے، کہ وہ کیا ہے کہ غیب کے متعلق خبریں دینا. ٹھیک ہے جی. اور مصنف نے کیا کہا کہ یہاں پہ کچھ فرانس وغیرہ کے جو نجومی ہیں ان کا کیا ذکر کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ خبریں دی تھیں کہ بعد میں ہونے والی ہیں، اور یہ خبروں کا علم آ جانا کہ ہونے والی ہیں. ساری چیزوں کو مصنف نے جوڑا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس جو ہے وہ اس کی تفسیر نہیں کر پاتی، اس کی تفسیر فقط کیا ہے ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیزیں انہوں نے واضح کی، اور واضح کرنے کے بعد جو ہے وہ آخر پہ جو ہے وہ ایک مفکر کا کیا ہے جملہ نقل کر دیا. ہم بس وہ آخری حصہ ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی ان چیزوں کو ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بالکل آخری پہ آ جائیں جب وہ دوسرے شعبہ سے پہلے، شعبۃ ثانی نفی العلیہ، اس سے پہلے وَنَكْتَفِي بِذِكْرِ مَا قَالَهُ الْمُفَكِّرُ کائی ماندل. ٹھیک ہے، ایک مفکر کوئی ہیں یورپ کے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے موضوع فلسفہ میں بات کی ہے کہ ہناک اتفاق عام، کہ یہاں پہ ایک عمومی اتفاق پایا جاتا ہے کہ علی کون الادراکات الخارجۃ عن نطاق الحس، کہ کچھ ایسی انسان کو معلومات مل جاتی ہیں، ادراک ہو جاتا ہے کہ جو خارج عن الحس ہیں. تتمحض عنہا استنتاجات میٹافیزیکیہ، اور اس سے خالص طور پہ کون سے آپ کو نتیجے ملتے ہیں جو میٹا فزیکل ہوتے ہیں، میٹا فزیکل غیر مادی ہوتے ہیں. وقد اید هذا الامر، اور اس امر کی تائید کی ہے کس نے؟ ایچ پرائس نے. ایچ پرائس کو کیسے، یعنی شارٹ کٹ فارم ہے ایچ پرائس، آپ سرچ کریں گے تو یہ بہت بڑے کوئی پروفیسر ہیں، ان کی پوری کیا ہسٹری آپ کو آ جائے گی. تو ایچ برائس یعنی ایچ پرائس نے یہ بات کی تاکید کی ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان علم الفیزیا، کہ اگر آپ فقط فزیا کے اوپر چلتے ہیں کہ چیزوں کو فزیکلی طور پہ دیکھیں گے تو وہ عاجز ہے. کس بات سے عاجز ہے؟ کہ ان وضع تفسیر بالادراکات المیٹافزیکیہ، کہ وہ معلومات جو میٹا فزیکل ہیں، تو میٹا فزیکل کو فزیکل جو چیزیں ہیں جو فزیا ہے، فزکس ہے، وہ بیان کرنے سے کیا عاجز آ چکی ہے. بس اس بنیاد پہ عارض النجات المادیہ، انہوں نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی، کس کی؟ مادی رجحان کی خلاف ورزی کی. ان کا یہ جو آپ رٹ لگائے ہوئے ہیں نا کہ فقط چیز مادی ہوگی، میں اس کا مخالف ہوں. اور وہ اس بات کی طرف گئے کہ الی القول بضرورت الامرین معا، کہ دونوں چیزوں کو آپ کو قائل ہونا پڑے گا، ایک مادہ کے بھی قائل ہونا پڑے گا اور روح کا بھی کیا قائل ہونا پڑے گا. تو یہاں تک پہلے شعبہ کا کیا ہے جواب مکمل ہوتا ہے کہ پہلا شعبہ کیا تھا کہ سارے کے سارے وجود مادی ہیں اور غیر مادی نہیں ہیں. تو مصنف نے ایک فلسفی جواب دیا اور سائنس کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا کہ سائنس اس بات کا جواب نہیں دے پا رہی، اس بات کا جواب نہیں دے پا رہی، اس بات کا جواب نہیں دے پا رہی. اور وہاں سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ 2025 جو ابھی ہم چل رہے ہیں، اور مصنف تو پرانے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ان کے مطابق، اس حالات کے مطابق بہت ساری چیزوں کا جو جواب سائنس نہیں دے پا رہی، تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ میٹا فزیکل سے ہوگا، اس کا تعلق مجرد سے ہوگا، فزیکل اور مادہ سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.